میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور دیہاتوں میں اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں جہاں جس کی زمین یا رقبہ ہوتا ہے تو وہاں وہ اپنے علاقے اپنی زمین میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں اپنے نام سے بنوا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ جو مسجد بنوا رہا ہوتا ہے وہ خود بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور اس طریقے کی جگہ پر مسجدیں بنی ہوتی ہے کہ جہاں سے کوئی موٹر سائیکل وغیرہ یا سائیکل وغیرہ نہیں جا سکتا کھیتوں کے اندر، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذہن تو یہ بنایا جاتا ہے جو مسجدیں زیر تعمیر ہیں آپ ان میں حصہ ملائیں تاکہ آپ کو ثواب مل جائے، لیکن لوگ اپنے نام سے یا نام کی نیت کمانے کی وجہ سے وہ مسجدیں تو بنوا کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا، تو بعض اوقات جو جانور ہوتے ہیں یا درندے ہوتے ہیں وہ ان مسجدوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کی کیا مسجد بنوانا کار ثواب ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس معاملے میں کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجیے اور شرعی رہنمائی بھی عطا فرما دیجیے۔ آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ بہت مساجد بنی ہوتی ہیں، سفر میں ہم سفر کرتے ہیں اگر بس پہ تو راستے میں روڈوں کے کناروں پہ مسجدیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں اور لگتی ہے کہ یہاں کبھی کسی نے نماز یا عرصے سے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح یہ جو فرما رہے ہیں کہ اپنی کاشت کر زمین ہے، کھیت ہیں، ان کے بیچ میں مسجد بنا دیں گے اپنے نام سے، اور پھر تعمیر کے لیے چندہ بھی وصول کیا جاتا ہے اور نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا۔ تو کیا اس طرح مساجد بنانا، حالانکہ مسجد تو ثواب کا کام ہے، لیکن کیا اس کی پذیرائی کی جائے گی، مساجد بنائی جائیں گی اس طریقے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اولاً مسجد کی جو ہے وہ حاجت تو جو ہے بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے۔ اب جیسے راستوں کے اندر مسافروں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسجد موجود ہو، ایک تو سمت قبلہ کے اعتبار سے، اگر مسجد نہیں بنی ہوئی تو لوگ وہاں پر جو آئیں وہ یہی پریشان کہ ادھر قبلے کی سمت کہاں ہے۔ ہر ایک کے پاس اس وقت جو ہے وہ قبلے کی سمت کے لیے کوئی چیز موجود ہو یہ ضروری نہیں۔ پھر یہ کہ ایک پاک صاف جگہ مل جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ وضو وغیرہ کے جو ہے وہ مناسب انتظامات ہوں، تو اس اعتبار سے تو ضروری ہے کہ راستوں پر بھی جو ہے وہ مساجد بنائی جائیں، اگرچہ مسافروں کے لیے ہی ہوں۔ تو اب اس میں مسافر جب بھی نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا ثواب بھی ملے گا اور مسجد بنانے کا بھی ثواب ملے گا۔ یوں ہی جیسے کھیتوں کا آپ نے عرض کیا اور انہوں نے سوال میں بھی پوچھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ کھیت ایک بڑے جو ہے وہ اس پر تو پھیلے ہوئے ہیں، اب اس کے اندر کاشتکار کام کرنے والے جو ہے وہ کئی افراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 25-30 تو افراد ہوتے ہی ہوں گے جو ہے وہ 10-12 کھیتوں کے اندر جو اس طرح سے افراد ہیں۔ اب جو کاشتکاری کا وقت ہے اس کے اندر ظہر بھی آ جاتی ہے، عصر بھی آ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مغرب عشاء میں جو ہے وہ ان کھیتوں کے اندر یا اس ایریے کے اندر افراد نہ ہو، لیکن ظہر اور عصر کے اندر تو وہاں پر افراد موجود ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی نماز سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں کہ یار مسجد نہیں ہے، نماز کہاں ادا کریں، کھیتوں میں کہاں ادا کریں، یہاں تو جو ہے کوئی پاک جگہ موجود نہیں ہے، شکوک و شبہات کا ہوتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر اگر کسی نے مسجد بنائی ہے، چونکہ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، اب اس میں اس کی نیت کا تعلق ہے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ کوئی اچھی نیت نہیں کی، فقط جو ہے وہ اپنا دکھاوا مقصود ہے، تو ریاکاری تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر عمل کو ضائع کرنے والی ہے، لیکن ہم کسی پر وہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ہم کسی کے دل کا حال یا اس کی نیت کو نہیں جانتے، مگر اس میں یہ پہلو موجود ہے کہ اس مسجد میں ٹھیک ہے جمعہ نہیں ہوتا، فجر مغرب عشاء نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اس میں ظہر عصر کی نماز تو ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسجد آباد رہتی ہے۔ تو ایسی مساجد کی بھی حوصلہ شکنی جو ہے وہ ہرگز نہ کی جائے، بلکہ وہ مساجد اب مکمل موجود ہیں، ان کے سارے احکام موجود ہیں۔ ہاں جو چیزیں اس کے تقدس کے خلاف جا رہی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا جانور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، گندگی مچا دیتے ہیں، تو اس کے لیے مناسب جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ اب کھیتوں میں ایک جگہ ایک مسجد موجود ہے تو اب ہر کھیت والا اپنے کھیت کے اندر الگ مسجد بنائے، یہ درست نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ساتھ میں قریب ہی مسجد موجود ہے اس کو چھوڑ کر اس کے نمازی توڑنے کے لیے جو ہے وہ اپنی علیحدہ مسجد بناتا ہے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ تو جو ہے مسلمانوں کو نقصان دینے والی مسجد ہو گئی۔ تو حتی الامکان کوشش کر کے ایسی جگہ بنائی جائے جس کے اندر سب کو سہولت بھی موجود ہو اور زیادہ سے زیادہ افراد جو ہے وہ نماز ادا کر سکیں۔